خوف، حزن اور غم انسان کے لیے بہت ساری تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی بھی خوف جانا ہو یا انجانا ہو، اور کوئی بھی غم موجود ہو یا جس کے آنے کا ڈر ہو، یہ انسان کو بے چین اور بے قرار رکھتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر کچھ ایسے افراد بھی اللہ رسول نے ہمیں بتائے ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے انہیں خوف اور حزن سے محفوظ رکھے گا۔ آپ اس فضیلت پر کبھی غور کر کے دیکھیں کہ انسان کے دل سے خوف نکال دیے جائیں، غموں سے آزاد کر دیا جائے، اس سے بڑی بھی کوئی انسان کے لیے ذہنی آسودگی اور قلبی سکون کا باعث کوئی چیز ہوگی؟ خوف، حزن، غم، ہر چیز نکل گئی۔ تو ایک مقام قرآن مجید کا سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے جس میں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا جن کے اندر خوف اور حزن موجود نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، سرم و علانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اجر تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، لیکن یہاں جس اجر کا بیان فرما دیا آگے، صبح قیامت جو اجر دیا جائے گا وہ تو دیا جائے گا، لیکن ایک اجر اس آیت کے آخر میں بیان کیا، وہ کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غموں سے، خوف سے آزاد فرما دے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، کس طرح خیرات کرتے ہیں؟ صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں، بس کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خیرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے خوف، ان لوگوں کے حزن، ان کے غم، ان کے ڈر نکال دیتا ہے، انہیں ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ لوگ خوبصورتی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اطمینان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، انشراح صدر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یقیناً اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا کہ اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اگر کوئی شخص تو وہ کر سکتا ہے، اور مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر آپ اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کو بھی رغبت ہوگی، تو اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے رہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ دیتے ہیں تو کسی اور کی بھی توجہ ہوگی، تو اعلانیہ دینا اس صورت میں درست ہے۔ لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے، زیادہ عظمت کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ اعلانیہ دینے کا ہی رواج ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر دینا اور بتلانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی خبر دینا اور اس کی اطلاع دینا، اور کوشش کرنا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا جائے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا کے دیا جائے جہاں وہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھیں، نظر آئیں، یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ چھپا کر اللہ کے بندوں کی عزت نفس کا خیال کر کے، ان کے وقار کا خیال کر کے، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، اس بات کا لحاظ کر کے کہ اللہ کا بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر خرچ کیا جائے کہ اس شخص کی عزت قائم رہے، اس کا وقار قائم رہے، اس شخص کو کسی قسم کی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو، اپنی عزت کو گرتا ہوا محسوس نہ کرے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کسی تنگ دست کو خفیہ طور پہ دیا جائے۔ بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اسے چھپا کر دیا جائے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مسند احمد میں بھی اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ایک شخص زیادہ مالدار نہیں ہے، خون پسینے کی محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہے، اور اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے اگر وہ کسی کو دیتا ہے، لیکن خفیہ طور پر تھوڑا سا چھپا کر، لوگوں کی عزت کا خیال کر کے۔ ہمارے ہاں تو عجیب رسم چلی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کو چھپا کے دینے سے روحانی اطمینان کتنا ملتا ہے، کسی کو دے کر چپ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالی بردباری کتنی عطا کرتا ہے، کسی کو دے کر خاموش ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالی صحراؤں کی وسعت اور دریاؤں کی گہرائی جتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے چھوٹے سے قالب کے اندر، اپنے دل کے اندر کتنی وسعت محسوس کرتا ہے، اس نے اللہ کے بندے کو دیا ہے اور پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے اجر اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس نے پھر جزا اپنے مالک سے لینی ہے، یہ ارادہ کر لیا۔ یہ چیز انسان کو طاقتور کرتی ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر اسے مضبوط کر دیتی۔ آپ دیکھیے یہ حدیث بھی مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا کہ اتنی طاقتور چیزیں پہاڑ، تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کر دیا، پہاڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر متعجب ہوئے فرشتے، اے اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو پگھلانے لگی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے مالک اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی کو پیدا کیا جو آگ کو بجھانے لگا۔ مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہوا کو پیدا کیا، تو فرشتے عرض کرنے لگے مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے۔ کون ہے؟ تو فرمایا وہ انسان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی، بڑا طاقتور ہے، یہ پہاڑوں سے طاقتور ہے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے طاقتور، یہ مضبوط ہو جاتا ہے اگر چھپا کے صدقہ دیتا ہے۔ اگر اللہ کے بندوں کو دے کے پھر یہ چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے اور اپنا اجر اپنے اللہ سے لینا چاہتا ہے تو یہ طاقتور ہے۔ آپ سخی ہیں لیکن اگر طاقتور سخی بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں سے نیکی کرتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر طاقتور خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، آپ درد دل رکھتے ہیں لیکن اگر طاقتور درد دل والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا ہے نا، پھر چھپا کے صدقہ کریں، پھر اللہ کے بندوں کو دیں، لیکن یہ تصویر سازی، یہ فوٹو بازی، یہ لائنیں، یہ سڑکوں کے اجتماع، یہ چیزیں، ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں۔ اب تو جس چیز میں نام نہیں ہوتا لوگوں کو لگتا ہے کام ہی نہیں ہوا، تو اس لیے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہے جو صدقے کو چھپا کے دیتا ہے، اور دنیا میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں نبی پاک علیہ السلام نے 7 ایسے لوگ بیان فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب اس سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ ان میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کریں اور یہ راز پھر اپنے رب کے ساتھ راز رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔